بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ، جی جی یہ مقدمہ خبر بن رہا ہے اور ہی مبتدا موضوع ہے، اور یہ اصل میں بکثرت دال ہے، یعنی مقدمہ، جی اور اس کا معنی ہے مقدم کرنے والا، مگر اس معنی کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مقدم کرنے والا نہیں ہے بلکہ یہ خود مقدم ہے، جی مقدم ہونے والا ہے۔ جی علماء کرام نے اس کے اندر تعویل کی ہے کہ یہ مقدمہ باب تفعیل سے ہے، لیکن متقدمہ باب تفاعل کے معنی میں ہے، جی تفعیل ہے لیکن تفاعل کا معنی ہے۔ جی تفاعل کے معنی میں ہے۔ اس وقت اس جی کا معنی ہوگا مقدم ہونے والا۔ جی جی اور یہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے۔ مقدمۃ الجیش اس فوجی دستے کو کہا جاتا ہے جس کو حاکم پہلے بھیجے تاکہ وہ فوج کے لیے تیاریاں کرے، کھانے پینے کا انتظام کرے، رہائش کا انتظام کرے، اور ہر طرف سے دشمنوں کو دیکھے، اور دیکھنے کے بعد جو جگہ مناسب ہو اس کا انتظام کرے، پھر پیچھے سے لڑائی والا لشکر جاتا ہے۔ تو یہ پہلا جو لشکر جاتا ہے اس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں۔ تو یہ جو کہ جی پچھلی فوج کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے اور انتظام کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں۔ اور یہ جو کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے یہ بھی طلباء کے لیے اگلے فنون کو اور کتاب کے اندر آنے والے مسائل کو سمجھنے کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ جی جی مقدمہ کی دو قسمیں ہیں، مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم جی وہ ہوتا ہے کہ جس علم کا شروع کرنا اس پر موقوف ہو، یعنی وہ علم اس کے بغیر سمجھا ہی نہ جا سکے، اس کے بغیر اس علم تک رسائی نہ ہو سکے، اس کو مقدمۃ العلم کہتے ہیں، جس طرح کہ حد، موضوع وغیرہ۔ اور جی مقدمۃ الکتاب وہ ہوتا ہے کہ علم کا سمجھنا تو اس پر موقوف نہیں ہے لیکن وہ مقصد سے پہلے ہے، تو اس اعتبار سے اس کو مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ مقدمہ متقدمہ کے معنی کے اندر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مقدمہ باب تفعیل سے رکھا جائے اور باب تفعیل کے معنی میں ہی رکھا جائے تو پھر بھی درست ہے۔ تو اس کا معنی ہے مقدم کرنے والا، تو یہ بھی چونکہ اپنے جاننے والے کو نہ جاننے والے پر مقدم کر دیتا ہے۔ جو اس مقدمہ کو جانتا ہوتا ہے وہ علم کو سمجھنے میں دوسرے کے بنسبت مقدم ہو جاتا ہے، سبقت لے جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ یہ اپنے جاننے والے کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ جی جی اس مقدمہ کے اندر مصنف علیہ رحمہ نے چند چیزوں کا بیان فرمایا: علم کی تعریف، علم کی اقسام، موضوع، غرض و غایت وغیرہ۔ جی سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ اعلم ان العلم یطلق علی معان کہہ کر علم کی تعریف فرما رہے ہیں، علم کا تعارف کرا رہے ہیں، کیونکہ اقسام کا سمجھنا تعریف کے سمجھنے پر موقوف تھا، تو علم کی اقسام مصنف علیہ رحمہ نے بعد میں بیان فرمائی ہیں، پہلے علم کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اور علم کی تعریف کے اندر فرماتے ہیں اعلم ان العلم یطلق علی معان، علم کا اطلاق چند معنی پر ہوتا ہے۔ جی فرماتے ہیں کہ علم کا اطلاق، علم کی تعریفیں کئی طرح سے کی گئی ہیں، جی لیکن مصنف علیہ رحمہ کی یہ عبارت سمجھنے سے پہلے ایک تمہید کا سمجھنا ضروری ہے۔ جی وہ یہ کہ علماء کا اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ علم بدیہی ہے یا نظری۔ جی جی امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں
کہ علم بدیہی ہے، نظری نہیں ہے، جی اور جب بدیہی ہے تو تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے، جی کیونکہ البدیہ لا یحتاج الی التحریف، جو بدیہی ہوتا ہے وہ تعریف کا محتاج نہیں ہوتا، جس طرح کہ سردی اور گرمی کا علم یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ جی یہ فخر الدین رازی کا مذہب ہے۔ امام غزالی جی رحمہ اللہ اور متکلمین دیگر مناطقہ وہ کہتے ہیں علم بدیہی نہیں ہے، علم نظری ہے۔ جی جب نظری ہے تو اب تعریف کی ضرورت ہے، کیونکہ کل نظری لا بد لہ من التعریف، جو بھی نظری ہوتا ہے وہ محتاج تعریف ہوتا ہے۔ جی اب جو علم کو نظری کہتے ہیں ان کا آپس میں پھر اختلاف ہے۔ جی علم نظری تو ہے، کیا اس کی تعریف ممکن بھی ہے یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ علم نظری ہے اور ممتنع الحصول ہے، اس کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی، جی اور دوسرے بعض کہتے ہیں کہ یہ ممتنع الحصول نہیں ہے بلکہ ممکن الحصول ہے، کہ اس کی تعریف ممکن ہے۔ جی جو کہتے ہیں اس کی تعریف ممکن ہے جی پھر ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ تعریف ممکن تو ہے، اب تعریف اس کی آسان ہے یا مشکل ہے۔ جی متکلمین کہتے ہیں علم نظری ہے اور ممکن التعریف ہے، ممکن الحصول ہے، اور اس کی تعریف انتہائی آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم متیسر التحدید ہے، اس کی علم کی تعریف بالکل آسان ہے، اس کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہ متکلمین کا نظریہ ہے۔ جی اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ علم متیسر التحدید نہیں ہے بلکہ متعسر التحدید ہے، یعنی نظری ہے، اس کی تعریف ممکن ہے لیکن آسان نہیں ہے، انتہائی مشکل ہے۔ جی اب جو کہتے ہیں کہ علم متاثر التحدید ہے، جی ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ علم کی تعریف کیا ہے۔ اس سلسلے میں 13 مذاہب ہیں، جی جن میں سے 6 مشہور ہیں اور 6 میں سے 5 کو مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ جی وہ 5 تعریفیں مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اعلم ان العلم یطلق علی معان، بے شک علم کا اطلاق چند معنی پر ہوتا ہے، جی لیکن وہ معانی بیان کرنے سے قبل ایک اور بات جاننا ضروری ہے کہ یہ جتنی بھی تعریفیں کی جا رہی ہیں جی حقیقت یہ ہے کہ علم منشأ انکشاف کا نام ہے۔ جی منشا انکشاف کا نام علم ہے۔ حقیقت علم کیا ہے؟ منشأ انکشاف، جی یعنی کسی چیز کا واضح ہو جانا، یہ علم ہے۔ کسی چیز کا واضح ہو جانا یہ علم ہے۔ جی منشأ انکشاف کا نام علم ہے۔ جب منشأ انکشاف ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ منشأ انکشاف کے وقت بہت ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں، وہاں سورہ شے کا حصول بھی ہوتا ہے، یعنی حصول بھی ہوتا ہے، اور حاصل ہونے والی صورت بھی ہوتی ہے، وہ مدرک کے پاس موجود اور حاضر بھی ہوتی ہے، اور عقل اس کو قبول بھی کرتا ہے، اپنے ہاں اس کو ایک جگہ بھی فراہم کرتا ہے، اور عالم اور معلوم کے مابین ایک نسبت اور علاقہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں منشأ انکشاف کے وقت ہوتی ہیں۔ جی حقیقت علم کیا ہے؟ منشأ انکشاف کا نام ہے۔
اور جہاں کہیں بھی منشا انکشاف ہوگا وہاں حصول بھی ہوگا، حاصل ہونے والی صورت بھی ہوگی، اور مدرک کے ہاں اس کی حضوری اور موجود ہونا بھی ہوگا، اور عقل اس کو اپنے ہاں ایک مقام اور جگہ بھی فراہم کرے گا، اور عالم اور معلوم کے مابین ایک نسبت اور علاقہ اور تعلق بھی ہوگا۔ جی جی پھر اب علماء کا اختلاف ہے کہ ان سب چیزوں میں سے علم کسے کہا جائے گا۔ جی یہ چند معنی یہاں پر مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں علم کا اطلاق چند معنی پر ہوتا ہے، ان میں سے ایک حصول صورت الشیء فی العقل، عقل میں شے کی صورت کا حصول ہے۔ جی اور بین السطور لکھا ہے کہ یہ صاحب افق المبین کا مذہب ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حصول کا نام علم ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حصول کا نام علم ہے۔ حصول کا نام علم ہے۔ اور دوسرا معنی ثانیھا الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، عقل کے پاس شے کی حاصل ہونے والی صورت کا نام ہے۔ عقل کے پاس شے کی حاصل ہونے والی صورت کا نام علم ہے۔ جی پہلا کیا تھا؟ حصول کا نام علم ہے۔ دوسرا کیا؟ حصول نہیں بلکہ حاصل ہونے والی صورت۔ صورت شے سے حاصل ہونے والی صورت عقل کے پاس تو اس کا نام علم ہے۔ یہ جمہور فلاسفہ کا مذہب ہے۔ جی اور تیسرا قول یہ ہے ثالثھا الحاضر عند المدرک، فقط حصول کا نام بھی علم نہیں ہے، فقط اس صورت کا نام بھی علم نہیں ہے، بلکہ وہ صورت مدرک کے پاس حاضر اور موجود رہے گی، موجود ہوگی تو اس کا نام علم ہے۔ جی اور چوتھا قول رابعھا قبول النفس لتلک الصورہ، چوتھا قول یہ ہے کہ فقط مدرک کے پاس حاضر اور موجود ہونا یہ علم نہیں ہے، بلکہ عقل اس کو قبول بھی کر لے، عقل اس کو اپنے ہاں ایک جگہ اور مقام بھی فراہم کر دے جی تو اس کا نام علم ہے۔ جی جی خامسھا اور پانچواں یہ ہے کہ الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم، ان چاروں میں سے کسی چیز کا نام علم نہیں ہے بلکہ عالم اور معلوم کے مابین حاصل ہونے والی اضافت اور نسبت کا نام علم ہے۔ جی یہ جو پانچواں قول ہے یہ متکلمین کا ہے، بعض متکلمین کا، جو کہ متکلمین حواس باطنہ کے قائل نہیں ہے، وہ حواس باطنہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں حس باطنی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی حواس ظاہرہ کو تو وہ مانتے ہیں لیکن حواس باطنہ کو متکلمین نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں علم کس چیز کا نام ہے؟ اضافت، عالم اور معلوم کے مابین جو نسبت ہے اس کا نام نسبت اور اضافت ہے، اس کا نام علم ہے۔ اور پہلے جو چار قول ہیں یہ حکماء کے ہیں، نیچے عائشہ میں لکھا ہے والمذاہب التی ذکرها المصنف فالاربعۃ الاول منها للحکماء، جو پہلے چار قول ہیں یہ حکماء کے ہیں، ان کو حکماء کہا جاتا ہے، یعنی منطقیوں کو، فلسفے والوں کو نا حکماء کہا جاتا ہے، لیکن عقیدے جن کے خراب ہیں ان کو حکماء نہیں بلکہ حمقاء کہیں گے۔ تو یہ ان کا قول ہے، یہ چار قول ان کے ہیں، جی جی لیکن متکلمین کہتے ہیں کہ نہیں، عالم اور معلوم کے مابین حاصل ہونے والی اضافت، نسبت، تعلق کا نام کیا ہے؟ علم ہے۔ خیر میں نے پہلے عرض کیا کہ در حقیقت منشأ انکشاف کا نام علم ہے، یعنی کسی چیز کا واضح ہو جانا یہ علم ہے۔ تو جب کوئی چیز واضح ہوتی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، حصول بھی ہوتا ہے،
حاصل ہونے والی صورت بھی ہوتی ہے، مدرک کے پاس وہ موجود بھی ہوتی ہے، اور عقل اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ عالم اور معلوم کے مابین نسبت اور اضافت بھی ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے علم کسے کہا جائے گا؟ موجود سبھی ہوتی ہیں، ان میں سے علم کسے کہا جائے گا؟ تو بعض نے کہا کہ حصول کا نام علم ہے، بعض نے کہا حاصل ہونے والی صورت کا نام، یعنی ہر کسی نے پھر ان میں سے ایک کو چن لیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں منشأ انکشاف کے وقت موجود ہوتی ہیں۔